کہا ابو ہریرہ آپ نے تو دین کی اتنی خدمت کی ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں کتنی باتیں یاد کی ہیں، ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر! جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا اور جنہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کے صحابی بنے، اللہ نے ان کو جنتوں کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا رب ان سے راضی اور یہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ وہ کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، بلال بھی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، ادنا سے ادنا ہو، سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا سے جانے کا خوف ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وجہ سے رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کہا نہیں، ابو ہریرہ کو یہ فکر نہیں ہے، ابو ہریرہ کو یہ غم نہیں ہے کہ ابو ہریرہ دنیا چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کہا کہ ابو ہریرہ کو رونا اس بات پہ آ رہا ہے، ابو ہریرہ جس سفر کی طرف جا رہا ہے وہ سفر بڑا لمبا ہے، ابو ہریرہ کے پاس غادرہ بڑا کم ہے، ابو ہریرہ کے پاس سامان بڑا کم ہے، ابو ہریرہ کا جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تنگی کے اندر، آسانی کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس زادرہ جو ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے ابو ہریرہ رو رہا ہے۔ ابو ہریرہ کی رونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف وجہ یہی ہے کہ ابو ہریرہ کے پاس زادرہ جو ہے وہ کم ہے۔ اللہ اکبر! وہ جو جنتی صحابہ تھے جن کو دنیا کے اندر جنتوں کی بشارتیں ملی ہیں، بھائیوں وہ اتنا رو رہے ہیں اور ان کو اتنی فکر ہے اپنی آخرت کی۔ میں اور آپ جو ہے آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں اور آپ کتنا اپنے رب کے سامنے روئے ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کرتے ہیں، میرے صحابہ اپنے رب کے سامنے رویا کرو، جب رب کے سامنے روتے ہو میرے رب کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے۔ فرمایا کہ رب کی رحمت اس کے غصے کے اوپر غالب ہے، فرمایا کہ جب رب کے سامنے تم آنسو بہاتے ہو میرا رب تمہاری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! صرف اتنا نہیں، فرمایا کہ اگر رو نہیں سکتے، دل بڑا سخت ہے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہے، رونے والا منہ بنا لیا کرو، چہرہ بنا لیا کرو، رب پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ رونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اتنے آنسو بہائیں، چیخ چیخ کے روئیں، فرمایا کہ اگر ایک مکھی کے سر کے برابر جتنا آنسو بھی تمہاری آنکھ سے نکل آیا میرا رب تمہارے صغیرہ گناہوں کو سب کو معاف فرما دے گا۔ ایک مکھی کے سر کے برابر کا آنسو! اللہ اکبر! صحابہ کتنا اپنے رب کے سامنے روتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ قاف، ایک کہف ہے ایک قاف ہے، سورۃ قاف کی تلاوت کر رہے ہیں اور جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت، جب موت کی سکرات لگتی ہے، جب موت کی سکرات آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے کیا کیا گیا تھا؟ وعدہ کیا گیا تھا، جس کو تم بھول چکے تھے، تم نے تو یہ کہہ رکھا تھا کہ شاید دنیا ہی دنیا ہے،
اسی کے اندر جینا ہے، ہم نے یہی رہنا ہے۔ جب موت کی سکرات لگتی ہیں، جب اللہ کی طرف سے ملک الموت آتا ہے، فرمایا کہ اس وقت پھر کہا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، اتنا روئے اس آیت کے اوپر، اتنا روئے، کہنے والے کہتے ہیں کہ پاس والے کہتے ہیں کہ رو رو کے عبداللہ ابن عباس بے ہوش ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے اتنا روتے ہیں، قرآن پڑھنے کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو بھائیوں سب عبادتیں ہیں، روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، رات کا قیام بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن رب کے سامنے رونا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ فرمایا کہ جو رب کے سامنے روتا ہے، فرمایا کہ جو رب کے سامنے روتا ہے، رب پھر اس کو کسی اور کے سامنے رونے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ساتھ ہے، گزر رہے ہیں، ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، وہاں رک گئے اور رک کے وہاں رونے لگ گئے۔ روئے کتنا، یہ نہیں ہے کہ بس روئے اور چل دیے، اتنا روئے، اتنا روئے، غلام کہتا ہے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ کیا ہو گئی، آنسوں سے تر ہو گئی۔ آنسوں سے تر ہو گئی داڑھی مبارک۔ غلام کہتا ہے میں نے کہا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، ایک مرتبہ نہیں، نبوت کی زبان سے 22 مرتبہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ملی ہے آپ کو، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قبر ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، فرمایا جو اس کے اندر کامیاب ہو گیا آگے بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبرستان کے اندر لے جایا گیا، ابھی قبر کو دیر تھی تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک تنکا تھا، آپ زمین کے اوپر اس تنکے کو چلا رہے تھے، زمین کورید رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرے صحابہ اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ کہا کہ تم جانتے ہو آج جو فوت ہوا ہے، جو شہید ہوا ہے، یہ کون ہے؟ سعد ابن معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ اللہ کے 70,000 فرشتوں نے سعد ابن معاذ کے جنازے کے اندر شرکت کی ہے، میں محمد نے سعد کا جنازہ پڑھایا ہے، دفنانے کے لیے بھی میں محمد اس کی قبر کے اوپر آیا ہوں۔ کہا کہ جب سعد کو قبر کے اندر دفنا لیا تو کہا کہ قبر نے سعد کو بھی نہ چھوڑا، قبر نے سعد کو بھی دبایا۔ فرمایا کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر انسان کو دباتی ہے، فرمایا ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جاتی ہیں، اتنا دباتی ہے۔ اس لیے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو جن کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، کیوں روئے ہیں؟ اسی وجہ سے کہا کہ یہ جنت آخرت کی یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس کے اندر کامیاب ہو گیا آگے بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری ہے، میرے پاس ہے، میرے حجرے کے اندر موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، آپ کی محبت کو دیکھ کے
میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں اتنا روئی کہ میرے آنسو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر گرے۔ فرماتی ہیں کہ میں اتنا روئی کہ میرے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ کہا عائشہ تو رو رہی ہے، کس لیے رو رہی ہے؟ کہا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کس وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ عائشہ فرماتی اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ کہا عائشہ پھر بھی بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور عائشہ کی گود ہے، محمد عائشہ کی گود کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ ہمیں یاد کر سکیں گے کہ کر پائیں گے کہ نہیں؟ کیا قیامت کے دن بھی آپ ہمیں یاد کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ 3 وقت ایسے آئیں گے، 3 وقت ایسے آئیں گے، فرمایا کہ میں محمد اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں کر پاؤں گا۔ کہا کہ میں محمد بھی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کر پاؤں گا۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جب میزان ترازو جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، اور فرمایا کہ جب پل صراط کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جائے گا، اور تیسرا فرمایا کہ جب لوگوں کو ان کا رزلٹ ان کے ہاتھوں کے اندر دیا جا رہا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ 3 اوقات ہوں گے۔ فرمایا کہ عائشہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ سید الولد آدم بنایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت مقام عطا فرمایا ہے، کہا کہ عائشہ میں محمد بھی ان 3 وقتوں کے اندر تمہیں یاد نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی کو چھوڑ رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ایک بات کہی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں، پھر ایک بات کہی تو پھر ہنسنے لگیں۔ بعد میں امہات المومنین نے پوچھا تھا فاطمہ کیوں روئی تھیں اور کیوں ہنسی تھیں؟ فاطمہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بابا نے مجھے یہ کہا کہ فاطمہ میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، اے میری بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیں گے۔ کہا کہ فاطمہ اعمال کر کے آنا، نیک اعمال ساتھ لے کے آنا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، اور ساتھ جب کہتی ہیں کہ میں رونے لگی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات کہی میں ہنسنے لگی۔ کہا کہ اے بیٹی فاطمہ سب سے پہلے جنت کے اندر اگر کسی سے میری ملاقات ہوگی تو بیٹی فاطمہ وہ تجھ سے ہوگی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں مسکرانے لگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، صحابیات اللہ کے سامنے جو ہے وہ رویا کرتی تھیں اور اللہ سے مانگا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آ رہے تھے، آپ مدینہ کے اندر جب آئے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے سرداروں نے اپنے گھروں کو سجا رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہم کریں گے۔ وہ سردار کہتا ہے میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں کروں گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا کچا سا مکان تھا، اگر بارش آتی تو پانی اندر آ جایا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا، ام ایوب کہتی ہیں اے ابو ایوب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اگر ہمیں مل جائے تو کتنا ہی اعزاز کی بات ہوگی، کتنی شان کی بات ہوگی اگر محمد کی مہمان نوازی ہمیں مل جائے۔ کہا کہ ام ایوب کیسی باتیں کرتی ہو، مدینہ کے سرداروں نے اپنے گھروں کو سجا رکھا ہے، بھلا ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے مہمان نوازی بھی نہیں کر پائیں گے، ہمارا گھر بھی ایسا ہے۔ مدینہ کے سرداروں نے اپنے گھروں کو سجا رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہمان نوازی کا بندوبست کر رکھا ہے، ام ایوب ہمارے پاس کیا ہے؟ کہتی ہیں ابو ایوب اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اللہ ہمیں جو ہے اپنے نبی کی مہمان نوازی دے دے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں کہ میں نے آسمانوں کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، میں نے کہا اللہ میں کچھ بھی نہیں مانگتی، اللہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، اللہ صرف تیرے نبی کی مہمان نوازی مانگتی ہوں، اللہ تو اپنے نبی کی مہمان نوازی ہمیں عطا کر دے۔
اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مکہ کے سرداروں کے گھروں کو کراس کر کے ابو ایوب انصاری کے دروازے کے آگے آ کے بیٹھ گئی ہے۔ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دروازے کے آگے آ کے وہ قصوہ اونٹنی جو ہے بیٹھ گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں کہ یہاں جو ہے ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کس طرح کرے گا، یہ تو غریب ہے، اس کے گھر کے اندر کچھ ہے نہیں، یہ کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کر پائے گا۔ اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں وہاں سے زبردستی، لیکن اونٹنی وہاں سے نہیں اٹھ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہو، یہ خود آ کے اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھی بلکہ رب کے حکم سے آ کے یہاں بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مہمان نوازی عطا کر دی۔ مانگنے والے جب مانگتے ہیں، یہ رمضان کے چند دن باقی ہیں بھائیوں، آخری جمعۃ المبارک ہے رمضان کے چند دن باقی ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنے گناہوں کے اوپر روئیے، اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں، وہ رب قادر ہے، جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا۔ ام ایوب نے جب ہاتھوں کو بلند کیا، آنکھوں سے آنسو بہائے، رب سے مانگا تو رب نے اپنے نبی کی مہمان نوازی عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے، مکہ کے شہزادے ہیں، ایک دن سوٹ پہنتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے، خوشبو اتنی لگاتے ہیں سر کے اندر کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں سارا دن خوشبو نہیں ختم ہوتی، اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مصعب گزر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام جب لائے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مصعب وہی مصعب جو شہزادے ہیں، ایک مرتبہ سوٹ پہن لیتے ہیں دوبارہ پہنتے نہیں ہیں، خوشبو اتنی لگاتے ہیں۔ آج ایک دن ہے جب یہ اسلام لے کے آئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور یہ سامنے سے مصعب بن عمیر گزر رہے ہیں، ہاتھ کے اندر ڈول لیا ہوا ہے پانی کا، اور جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، وہ لباس ریشم کے لباس پہننے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس ہے۔ میرے نبی مصعب کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے صحابہ میں تو مصعب کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ مصعب کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی، مصعب جو ہے اتنے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، آج اسلام قبول کرنے کے بعد مصعب اپنی ساری عیش و عشرت والی زندگی کو بھول کے جنت والی زندگی کو حاصل کر رہا ہے، جنت کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ مصعب بن عمیر جب احد کے میدان کے اندر شہید ہوتے ہیں، جب ان کو کفن دیے گئے تو جب ان کو کفن دیے گئے، کفن جب پہنائے گئے تو کفن کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگا رہ جاتا، پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگے رہ جاتے۔ مصعب بن عمیر کے اوپر آج جب شہید ہوئے اللہ کے راستے کے اندر کفن بھی پورا نہیں آ رہا، یہ ریشم کا لباس پہننے والے، اتنی خوشبو لگانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر کو ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر جو ہے وہ گھاس ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ اتنے شہزادے آخر وہ زندگیاں چھوڑ کے اپنے رب کے سامنے یہ رونے والے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ آئے، سب کو چھین لیا، دے دیا گھر، جب آپ مدینہ کے اندر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ عبد الرحمن پریشان لگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول سب کچھ انہوں نے لے لیا۔ کہا عبد الرحمن اسلام باقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے۔ اللہ کے رسول اسلام تو لے کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے، اس وجہ سے تو سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ کہا عبد الرحمن پھر فکر کیوں کرتے ہو، پھر سب کچھ باقی ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف جن کے سب کچھ انہوں نے لے لیا تھا، بیوی بچے بھی رکھ لیے تھے، عبد الرحمن ابن عوف جب آئے تھے مدینہ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور عبد الرحمن ابن عوف نے کام شروع کیا ہے، اللہ نے اتنی برکت عطا کی ہے کہ 4 بیویاں ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سب سے زیادہ جو ہے مالدار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بیٹھے ہیں افطاری کے لیے، غلام نے کھانا لگایا ہے، افطاری لگا دی ہے،
सामान देख के अफ्तारी का कि कहीं पे कौन सी चीजें हैं, कहीं कौन सी चीजें हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कई किस्म के खानों को देख के आंखों से आंसू बहाने लग गए, रोने लग गए। गुलाम ने पूछा, आका क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है? कहा नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि आज अल्लाह ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को इतनी नेमतें दी हैं। कल क़यामत के दिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछ लिया, अब्दुर्रहमान तुम्हारे पास इतनी नेमतें थी, तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मेरा भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। ये जो नेमतें दुनिया के अंदर है ना, ये सेहत वाली नेमत है, ये आफियत वाली नेमत है, तंदुरुस्ती वाली नेमत है, माल की नेमत है, घर की नेमत है, नेमतों की फरावानी की नेमत है, ये सारी नेमतें मौजूद हैं। हम शुक्रगुजार कितने बने हैं, रमजान गुजर गया है, आंसू कितने बहाए हैं, रब के सामने रोए कितना है। कल क़यामत के दिन रब ने पूछ लिया, इतनी नेमतों से नवाजा था, रमजान दिया था, रमजान के अंदर तुमने उसकी कदर कितनी की थी, अपने आप की बख्शिश भी नहीं करवा सके। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर कहते हैं, मुझे वो दिन भी याद है जब सहाबा शहीद हुए थे, उनको पहनाने के लिए कफन नहीं था। आज अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास इतना माल है, इतनी नेमतें हैं। भाइयों, वो रोया करते थे नेमतों को देख के भी, कुरान पढ़ के भी, आखिरत को सोच के भी। और रसूलुल्लाह सल्लम जो है अपने रब के सामने रोते हैं। वो नबी जो खातमुन नबीयीन हैं, अल्लाह ने सरदारी दी है, रब के सामने रोते हैं। मैं और आप, हमारे दिल जो है वो सख्त हो चुके हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है, रसूलुल्लाह सल्लम जब बीमार थे, बीमारी के याम के अंदर कहा, आयशा अबू बकर से कहिए कि वो मेरी जगह मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाएं। अल्लाह अकबर। आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप अबू बकर तो इतना नरम दिल है, वो तो आपके मुसल्ले के ऊपर खड़े होने की जसारत नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के रसूल, वो तो रोने लग जाएंगे, वो तो नरम दिल हैं अबू बकर, वो आपके मुसल्ले पे ऊपर खड़े नहीं हो सकते। कहा, मैं मोहम्मद कहता हूं, अबू बकर को हुक्म दीजिए। कहा, मैं मोहम्मद का हुक्म भी नहीं है, बल्कि ये रब का हुक्म है कि अबू बकर को कहिए कि मोहम्मद के मुसल्ले के ऊपर खड़े होने की अगर किसी को इजाजत है तो वो अबू बकर को है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए अबू बकर जब आए मुसल्ले के ऊपर, लोग सामने हैं और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हैं, अबू बकर रो रहे हैं। वही हुआ जो रसूलुल्लाह सल्लम की बीवी आयशा और अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कह रही थी, भाइयों, अगर आज कोई परेशानी है, कोई मसला है, बीमारी है, ये रमजान के चंद दिन बाकी हैं, अपने रब के सामने आंसू बहाइए, मांगिए, रब बीमारियों को दूर कर देगा। शफा देने वाला वो है, मुश्किल कुशा वो है, हाजत रवा वो है, बिगड़ियां बनाने वाला वो है। कुदरत के खजाने सारे उसके पास हैं, जो मांगना है उससे मांगिए। वो कहता है, मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। लेकिन मांगना कैसे है? रब के सामने रो के। बंदों को मुतमईन करने के लिए उनके सामने हम रोते हैं कि ताकि ये मुतमईन हो जाए कि ये जो है समझे वाकई ये बंदा जो है क्या है, ये बंदा जरूरतमंद है। रब के सामने हम कहें, हाथों को उठा लें बस ऐसे खाली, फिर कहें कि अल्लाह हमने तो मांगा था। नहीं, रब के सामने रोएं। जब रोएंगे तो रब जरूर अता करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आप भाइयों को जो बाकी रमज़ान के अय्याम, रमज़ान के दिन बाकी हैं, अल्लाह उनके अंदर हमें रोने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसी आंखें अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं, खुश नसीब है वो इंसान जिसको अल्लाह ऐसी आंखें अता फरमाते हैं जो रब के सामने रोती हैं। फरमाया कि वो इंसान सआदतमंद है, खुश नसीब है जो रब के सामने रोने वाला है, जिसकी आंखें सिर्फ रब के सामने रोती हैं। फरमाया वो इंसान खुश नसीब है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमा ले। अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए निजात का रमज़ान बना दे। अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए जहन्नम से आज़ादी का रमज़ान बना दे। अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए ज़िंदगियों के अंदर बरकत वाला रमज़ान बना दे। अल्लाह तबारक व तआला जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे, जब भी मौत ईमान की हालत में शहादत की वाखिर दावाना।